بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم ظرف مضرب را از یضرب بنا کردن یا حرف مضارعت را حذف کردہ شاباش شاباش بجایش میم مفتوحہ علامت اسم ظرف در آوردہ فا و عین کلمہ را بر حال خود گذشتہ تنوین تمکن علامت تمکن کی ہوندی ہے تمکن اس علامت اس میں در آخر اس میت نہیں شد نال پڑھ اسمیت نیڑے ہو سن تو دور وچ 2 فٹ کا فاصلہ کر کے بیٹھ گیا ہے کمال ہے ذلہ دی کوئی ایک اسم ظرف شروع ہے فعل ختم ہو گئے ہیں ماضربن کو یضربو سے بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے فعلوں کے آخر میں تنوین نہیں ہوتی اسموں کے آخر میں تنوین ہوتی ہے یہ قانون ذہن میں رہے ماضربن کو یضربو سے بناتے ہیں یا حرف مضارعت کو حذف کر کے اس کی جگہ میم مفتوحہ جو کہ اسم ظرف کی نشانی ہے وہ لائے فا اور عین کلمے کو اپنے حال پر چھوڑا تو یضرے سے ماضرے بن گیا تنوین تمکن علامت اسمیت کی لائے چونکہ پہلے فعل ہے اب ہم اسم بنا رہے ہیں تو مضربن بن گیا ہاتھ مارو اسم ظرف مضربن کو یضربو سے بناتے ہیں یا حرف مضارعت کو حذف کر کے بجائے اس کے کیا مطلب اس کی جگہ میں با بمانا دار جائے میں نے جگہ شین میں نے اس کی جگہ میں لفظی معنی ہے تو پھر لفظ بولی تھا گل سمجھی جے بجائے ابے تو تو ہے لفظ نہیں بولتے اردو ہے جی بے ابے کی جگہ تو ہے بے چلو جی کیا کہ حذف کر کے بجائے اس کے میم مفتوحہ علامت اسم ظرف کی لا کر فا اور عین کلمہ کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں تنوین تمکن علامت اسمیت تنوین تمکن کی جو کہ اسم ہونے کی علامت ہے لفظی معنی ہے اس کے آخر میں لاتے ہیں مضربن ہو گیا مضربان مضربین را از مضربون بنا کردن الف علامت تثنیہ بفتح ما قبل در حالت رفع ویا علامت بفتح اتلے لفظ یا علامت تثنیہ ویا علامت تثنیہ بفتح ما قبل در حالت تا زبریہ تے حالت نصب وجر ونون مقصورہ عوض از زمہ یا تنوین زمہ نہیں ہے گا جی زمہ یا تنوین یا ہر دو کے در واحد بود در آخرش در آخرش در ابودن مضربان شد در حالت رفع و مضربین شد در حالت نصب وجر در حالت نصب وجر کنی میرے لفظ آ گیا وہ کلندرا اگے چلو جی تثنیہ مضربین کو مضربان رفیع حالت ہے مضربین نصب جری حالت ہے تثنیہ بنانے کا طریقہ سیکھ چکے ہو مضربین کو مضربن سے بناتے ہیں الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ رفیع حالت میں اور یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نصبی جری حالت میں اور نون مکسورہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا دونوں کے عوض کون سا ضمہ کون سی تنوین جو کہ واحد میں تھی چونکہ 3 مذہب ہیں یہ کس کے عوض ہے اس کے آخر میں لائے تو رفیع حالت میں مضربان بن گیا نصبی اور جری حالت میں مضربین بن گیا ایک باری آنکھو مضربان مضربین کو مضربن سے بناتے ہیں الف علامت تثنیہ قبل کے فتح کے ساتھ رفع کی حالت میں اور یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ
نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں اور نون مکسورہ عوض ضمہ کے یا عوض تنوین کے یا عوض ہر دونوں کے جو کہ واحد میں تھا. تو یہ الف علامت تثنیہ یا علامت تثنیہ تے نون مکسورہ اے سارا کام کتھے کیتا در آخرش مظہر بن کے آخر میں لاتے ہیں. تو مظہر بانے بن گیا رفع کی حالت میں اور مظہر بینے بن گیا نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں. ترجمہ بنا کردن حرف اول را پر حال خود گذشتہ ثانی را فتح دادا دوم جا الف علامت جمع اقصا در آوردہ حرفے کے ما بعد الف علامت جمع اقصا شد آرا بالحال برحال خود گذشتہ تنوین تمکن را حذف کردن از برائے منع کر مزار شد. چلو جی مزاربو چوتھا سیگا مضربن مضربانے تے مزاربو کو جو جمع کا سیگا ہے مضربن سے بناتے ہیں. اچھا جی حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑا ضاد کو ضمہ دیا تے ماضا تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی لے. تو اب کیا بن گیا مزا جو حرف ما بعد ہے الف کے جمع اقصا کے اس کو اپنے حال پر چھوڑا کیونکہ وہ مکسور ہونا چاہیے یا مکسور ہے مزارے. تو چونکہ یہ وزن غیر منصرف ہوتا ہے یہ وزن غیر منصرف ہوتا ہے اس لیے تنوین تمکن کو حذف کیا غیر منصرف پر تنوین اور کسرہ نہیں آتے. وضاحت نحمیر میں انشاءاللہ قریب آ رہی ہے. تو لہذا مزاربو بن گیا. مزاربو کو مضربن سے بناتے ہیں حرف اول کو اپنے حال پر چھوڑ کر. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ثانی کو فتح دے کر تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا لا کر وہ حرف جو کہ ما بعد الف علامت جمع اقصا کے ہے اس کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں. اپنے حال پر چھوڑ کر تنوین تمکن کو حذف کرتے ہیں منع صرف کے واسطے. یہ کلمہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف پر تنوین نہیں آتی. مزارب ہو گیا. بنا کردن حرف اول را ضمہ دادا ثانی را فتح دادا سوم جا یا علامت تصویر در آوردہ باقی را برحال خود گذشتن مضاربن شد. تصغیر چوتھا سیگا مضربن مضربان مضارب مضاربن. مضاربن کو بھی مضربن سے بناتے ہیں. حرف اول میم کو ضمہ دیا ضاد کو فتح دیا تیسری جگہ یا علامت تصغیر کے لئے تو باقی سارے ٹبر نو کیا تسی موج کرو تے مضربن سے مضاربن بن گیا. ہاں جی مضاربن کو مضربن سے بناتے ہیں. حرف اول کو ضمہ دیا ثانی کو فتح تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائے باقی کو اپنے حال پر چھوڑا تو مضاربن ہو گیا. مضاربن کو مضربن سے بناتے ہیں. حرف اول کو ضمہ دے کر ثانی کو فتح دے کر تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لا کر باقی کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں تو مضاربن ہو گیا. چلو جی
مرضی شب 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 یضرب بنا کردن یا حرف مضارع را حذف کردہ بجائے میم مکسورہ علامت اسم حالت در آوردہ عین کلمہ رافت دادا تنوین تمکن علامت اسمیت در آخرش در آوردن مضربن شد مزرا اسم اعلیٰ شروع ہو گیا جی. مزربن کو بھی یضربو سے بناتے ہیں جس طرح مضربن کو یضربو سے بناتے ہیں. کیسے بنایا؟ یا حرف مضارعت کو چھٹی دے دی, اس کی جگہ میم مکسورہ جو کہ اسم اعلیٰ کی علامت ہے یہ لے کر آئے. تو عین کلمے کو کیا کیا؟ اچھا جی وہ یضربو تھا تو یہ فا کلمے کو اپنی حالت پہ چھوڑا, مز بن گیا تو ادھر عین کلمہ مکسور تھا, ہم نے فتح دینا ہے تو عین کلمے کو فتح دیا. مز رو تنوین تمکن علامت اسمیت کی لائے, چونکہ ہم اسم بنا رہے ہیں تو مزرا بن بن گیا جی. چلو جی مزرا بن کو یضربو سے بناتے ہیں, یا حرف مضارعت کو حذف کر کے بجائے اس کے میم مکسورہ علامت اسم آلت کی لا کر عین کلمہ کو فتح دے کر تنوین تمکن علامت اسمیت کی یضربو کے آخر میں لاتے ہیں تو مزرا بن بن گیا. مضربن بنا کردن الف علامت تثنیہ بفتح ما قبل در حالت رفع و یا علامت تثنیہ بفتح ما قبل در حالت نصب و جر و نون مکسورہ عوض از ضمہ یا تنوین یا از ہر دو کہ در واحد بود در آخرش در آوردن مضربان شد در حالت رفع و مضربین شد در حالت نصب و جر. مضربان اور مضربین دونوں کو مضربن سے بناتے ہیں. الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ رفیع حالت میں, یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نسبی اور جری دونوں حالتوں میں, اور نون مکسورہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا دونوں کے عوض. کون سا ضمہ کون سی تنوین جو کہ واحد میں تھی مضربن کے آخر میں لاتے ہیں. رفیع حالت میں مضربان بن گیا, نسبی جری حالت میں مضربین بن گیا. مضربین کو مضربن سے بناتے ہیں. الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ رفع کی حالت میں, اور یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں, اور نون مکسورہ عوض ضمہ کے یا عوض تنوین کے یا عوض ہر دونوں کے واحد میں تھا مضربن کے آخر میں لاتے ہیں تو مضربان ہو گیا. رفع کی حالت میں مضربین ہو گیا, نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں. مضارب را از مضربن بنا کردن حرف اول و ثانی را بتا دادا سمم جا الف علامت جمع اقصا در آوردہ حرفے کے ما بعد الف علامت جمع اقصا شد آرا کسرہ دادا تنوین تمکن را حذف کردن از برائے منصر مضارب شد. اچھا جی تیسرا سیغہ آ گیا جمع کا مضاربو. مضاربو کو مضربن سے بناتے ہیں. حرف اول کو بھی ضمہ دیا, حرف ثانی کو بھی ضمہ دیا. ماذا تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی لے تو مضا. اس کے بعد الف علامت جمع اقصا کے بعد جو حرف ہے اس پر چونکہ زبر ہے مزرا, اس کو کسرہ دیا تو بن گیا مزارے. تنوین تمکن کو کہا کہ آپ جا کر بازار میں سیر کر سکتی ہیں تو وہ چلی گئی تو بن گیا مزاربو. مضاربو کو مضربن سے بناتے ہیں. حرف اول و ثانی کو فتح دے کر تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی لا کر
حرف کہ وہ حرف جو کہ ما بعد الف علامت جمع اقصا کے ہے اس کو کسرہ دے کر تنوین تمکن کو حذف کرتے ہیں منع صرف کے واسطے. کیا معنی منع صرف کے واسطے مولوی راشد؟ یہ وزن غیر منصرف ہے. مفاعلو تے مفاعیلو یہ وزن اندنا جمع اقصا جمع منتہا الجموع یہ غیر منصرف ہوتی ہے. چلو جی تو مضارب ہو گیا. دادا ثانی راقت دادا سمم جا یا علامت تصغیر دادا بردا حرفے کے ما بعد از یا علامت تصغیر شد آرا کسر دادن مضاربن شد. چوتھا سیغہ مضربن مضربان مضارب و مضاربن. مضاربن کو مضربن سے بناتے ہیں حرف اول کو ضمہ ثانی کو فتح موزہ. تیسری جگہ یا علامت تصغیر کے لائے تو موزائے. ما بعد را پر چونکہ فتح ہے یا تصغیر کے بعد والا حرف مکسور ہوتا ہے تو اس کو کسرہ دیا. با کی تنوین کو اپنی جگہ چھوڑا چونکہ یہ کلمہ غیر منصرف نہیں ہے تو مضربن سے مضاربن بن گیا. چلو جی مضاربن کو مضربن سے بناتے ہیں حرف اول کو ضمہ دے کر ثانی کو فتح دے کر تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لا کر وہ حرف جو کہ ما بعد یا علامت تصغیر کے ہے اس کو کسرہ دیتے ہیں تو مضاربن ہو گیا. اعراب را برتا جاری کردن زیران سے اجرائے اعراب در وسط کلمہ جائز نیز مضربتن شد. اچھا جی آلے کے درمیان والے سیغے مضربتن مضربتان مضربتین مضاربوت مضاربتن. مضربتن کو مضربن سے بناتے ہیں صرف اتنا کام کیا ہے تائے متحرکہ جو کہ اسم کی نشانی ہے. تائے متحرکہ مفعلتن کا وزن بنانے کے لیے لائے ہیں. کیا وزن بنانے کے لیے؟ کیونکہ آلے کا وزن مفعلن بھی ہے مفعلتن بھی ہے مفعالن بھی ہے تو مفعلتن کا وزن بنانے کے لیے تائے متحرکہ لائے. تو جو مضربن کی بات تھی جو تا کا ما قبل بن گئے اس کو فتح دیا. اس لیے فتح دیا کہ اعراب اب اس پر جاری نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ تو درمیان میں آ گیا. اعراب کو تا پر جاری کیا تو مضربتن بن گیا. مضربتن کو مضربن سے بناتے ہیں مضربن سے تا متحرکہ مفعلتن کے وزن کے واسطے ما قبل کے فتح کے ساتھ مضربن کے آخر میں لائے یا لا کر اعراب کو تا پر جاری کرتے ہیں. کیونکہ جاری کرنا اعراب کا کلمہ کے وسط میں جائز نہیں ہے. جی تو مضربتن ہو گیا. شباب شباب مضربتان را از مضربتن بنا کردن الف علامت تسلیہ بفتح ما قبل در حالت رفع و یا علامت تسلیہ بفتح ما قبل در حالت نصب و جر و نون مکسورہ عوض از ضمہ یا تنوین یا ہر دو کے در واحد بود در آخر در آوردن مضربتان شد در حالت رفع و مضربتین شد در حالت نصب و جر. تسنیہ کا صیغہ مضربتان مضربتین کیسے بنے؟ ان دونوں کو مضربتن سے بناتے ہیں. کیسے بنایا؟ الف علامت تسنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ
یا رفیع حالت میں، اور یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نسبی جری حالت میں، اور نون مکسورہ ضمے کے عوض یا تنوین کے یا ہر دونوں کے عوض مضربتن کے آخر میں لائے، رفیع حالت میں مضربتان، نسبی جری حالت میں مضربتین ہو گیا۔ مضربتین کو مضربتن سے بناتے ہیں، الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ رفع کی حالت میں، اور یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں، اور نون مکسورہ عوض ضمہ کے یا تنوین کے یا ہر دونوں کے جو کہ واحد میں تھا، مضربتن کے آخر میں لاتے ہیں، تو مضربتان ہو گیا رفع کی حالت میں، اور مضربتین ہو گیا نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں۔ مضارب راء مضربتن بنا کردن حرف اول بثانی کا دادا سوم جا الف علامت جمع اکثر در آبردا حرف کے ما بعد الف علامت جمع اکثر شد آرا کسر دادا تنوین تا وطن ٹھیک ہے، تا و تنوین تمکن را حذف کردن از برائے ضدیت و من اثر مضارب شد۔ یہ گل پیچھے پڑی خدا دے بندے کے مضاربو کو مضربتن مضربتان مضربتین تے مضاربو، تیسرا سیگا مضاربو کو مضربتن سے بناتے ہیں، حرف اول کو بھی ضمہ دیا، ثانی کو بھی ضمہ دیا، تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا کی لے تو ما جو الف علامت جمع اقصا کے بعد والے حرف کو کسرہ دیا تو بن گیا مضارباتن۔ الف علامت جمع اقصا کہتا ہے میں جمع کے لیے ہوں، تا کہتی ہے میں واحد کے لیے ہوں، الف نے مارا ٹھڈا نس تو قدرت چی رہی ہے تو تا چلی گئی، اس لیے کہ ان میں ضدیت ہے، اور تنوین تمکن کو اس لیے کہا بھی تسی چھٹی کرو اسی غیر منصرف ہونے ہیں، سمجھ آ گئی جی؟ تو لہٰذا مضربتن سے کیا بن گیا؟ مضاربو بن گیا۔ چلو جی، مضاربو کو مضربتن سے بناتے ہیں، حرف اول و ثانی کو فتح دے کر، تیسری جگہ الف علامت جمع اقصا لا کر، وہ حرف جو کہ ما بعد الف علامت جمع اقصا کے ہے اس کو کسرہ دے کر تا اور تنوین تمکن کو حذف کرتے ہیں، تا کو حذف کرتے ہیں واسطے ضدیت کے، اور تنوین کو حذف کرتے ہیں واسطے منع صرف کے، تو مضارب ہو گیا۔ چل وجڑ علامت تصغیر در آبردا حرف کے ما بعد الجا علامت تصغیر شد آرا کسر دادا باقی را برحال خود گذاشتن مضاربتن شد۔ مضربتان مضربتین مضاربو تے مضربتن کو مضربتن سے بنایا وہی طریقہ ہے، حرف اول کو ضمہ دیا، ثانی کو فتح دیا، تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لائے تو مضے بن گیا، وہ حرف جو ما بعد یا علامت تصغیر کے چونکہ اس پر فتح ہے اس کو کسرہ دیا تو مضے باقیہ نو کیا تسی موجاں کرو تو مضربتن بن گیا۔ آخ بھئی مضربتن کو مضربتن سے بناتے ہیں، حرف اول کو ضمہ دے کر اور ثانی کو فتح دے کر، تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لاتے ہیں، وہ حرف جو کہ ما بعد یا علامت تصغیر کے ہے اس کو کسرہ دیتے ہیں اور باقی کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں تو مضربتن ہو گیا۔ چلو جی، مضربتن کو مضربتن سے بناتے ہیں، حرف اول کو
ضمہ دے کر ثانی کو فتح دے کر تیسری جگہ یا علامت تصغیر کی لا کر اچھا جی وہ حرف جو کہ ماں بعد یا علامت تصغیر کے ہے اس کو کسرہ دے کر باقی کو اپنے حال پر چھوڑتے ہیں تو مظہر باطن بن گیا جی الف شد نہیں ہونا بڑا مزرابن کو مزرابن سے بناتے ہیں چوتھی جگہ الف علام الف لائے چوتھی جگہ الف لائے استغفر اللہ بناتے ہیں کیا کیا مزرابن میں چوتھی جگہ الف لائے کیوں لائے تاکہ مفعالن والا وزن بن جائے اس میں آلے کا مفرد کے 3 وزن ہیں مفعلن مفعلتن مفعالن تو یہ وزن بنانے کے لیے الف لے آئے تو مزرابن سے مزرابن بن گیا مزرابن کو مزرابن سے بناتے ہیں چوتھی جگہ الف میم ضاد را تن تو بعد چوتھی جگہ الف واسطے وزن مفعال کے لاتے ہیں تو مزرابن بن گیا مزرابانی مزرابین راء مزرابن بنا کردن الف علامت تثنیہ بفتح ما قبل در حالت رفع و یا علامت تثنیہ بفتح ما قبل در حالت نصب و جر و نون مکسورہ عوض از ضمہ یا تنوین یا از ہر دو کہ در واحد بود در آخرش در آوردن مزرابانی شد در حالت رفع و مزرابین شد در حالت نصب و جر مدار ریبو شاباشی مزرابان تثنیہ رفیع حالت مزرابین تثنیہ نسبی جری حالت کو مزرابن سے بناتے ہیں وہی طریقہ جو بڑے عرصے سے پڑھ رہے ہو الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ رفع کی حالت میں یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں اور نون مکسورہ 3 مذہب ہیں ضمے کے عوض میں یا تنوین کے عوض میں یا ہر دونوں کے عوض میں کون سا ضمہ کون سی تنوین جو کہ واحد میں تھے یہ مزرابن کے آخر میں لائے رفیع حالت میں مزرابان بن گیا نسبی اور جری دونوں حالتوں میں مزرابین بن گیا مزرابانی مزرابین کو مزرابن سے بناتے ہیں الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ رفع کی حالت میں اور یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نسبی اور جری دونوں حالتوں میں اور نون مکسورہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دو کے عوض جو کہ واحد میں تھا اس کے آخر میں لاتے ہیں تو مزرابن ہو گیا رفع کی مزرابانی ہو گیا رفع کی حالت میں اور مزرابین ہو گیا نسبی اور جری دونوں حالتوں میں چلو جی مانا کرو جی مزرابین کو مزرابن سے بناتے ہیں الف علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ رفع کی حالت میں اور یا علامت تثنیہ ما قبل کے فتح کے ساتھ نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں اور نون مکسورہ ضمہ کے عوض یا تنوین کے عوض یا ہر دونوں کے عوض جو کہ واحد میں تھا مزرابن کے آخر میں لاتے ہیں تو کیا ہو گیا مزرابان ہو گیا رفع کی حالت میں اور مزرابین ہو گیا نصب اور جر کی دونوں حالتوں میں